अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यासिर शाह। हमारे साथ मौजूद हैं आईआर पे बात करने के लिए सर वक्कास इकबाल। इनके हवाले से मैं आपको बताऊं तो ये एक सीनियर फैकल्टी इन वर्ल्ड टाइम्स हैं जो कि आईआर पढ़ाते हैं और साथ में इनकी करंट अफेयर्स पे भी बहुत ही अच्छी ग्रिप है। सर, आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहते हैं, आप ये बताइए सर, आईआर के हवाले से हमारी डिस्कशन है आज की। हम इस सब्जेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं और जो मेजर चीज़ सर जो मैं आपसे सबसे पहले पुटअप करना चाहूँगा विच इज़ कि इस सब्जेक्ट के हवाले से बताइए कि इसका इतना डर क्यों, खौफ क्यों फैला हुआ है सर? थैंक यू यासिर फॉर हैविंग मी एंड फॉर द जनरस इंट्रोडक्शन। अच्छा, ऐसा है कि आईआर के बारे में कुछ सालों से एक तासुर है कि एक तो इसमें स्कोर बहुत कम आता है जो कि फिर डीएमसीज आ जाती हैं रिटन के रिज़ल्ट के बाद या इंटरव्यू के रिज़ल्ट के बाद, तो उसमें हमें नज़र आ रहा होता है 200 मार्क्स में से 95 आए हैं या 110 आए हैं, 105 आए हैं। दूसरा ये है कि एक खौफ है या परसेप्शन है कि थ्योरीज़ बहुत हैं आईआर के अंदर और एग्ज़ामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं क्या होगा, वो किस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा होगा और स्टूडेंट जिसमें लिख के आएगा। तो इस तरह की मिथ्स बनी हुई हैं जिसकी वजह से एक फ़ियर फैक्टर है और स्टूडेंट वो जो वर्ल्ड अफेयर्स को, करंट अफेयर्स को लाइक करते हैं, उनका इंटरेस्ट भी होता है, बट वो इस किस्म की बातें सुन के और जो परसेप्शन बना हुआ है उसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस या कोई और सब्जेक्ट जो है ना वो ले लेते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट जो कि ऐसे नॉन सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से है उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस इक्वली चैलेंजिंग और इक्वली टफ है। अगर पॉलिटिकल साइंस में फ़िलासफ़ीज़ मौजूद हैं मुस्लिम एंड वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी थ्योरीज़ मौजूद हैं। बट अगेन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एग्जामिनर का माइंडसेट एक डिफरेंट थ्योरी का है और आपका डिफरेंट का है। क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पूछा गया है आपने उसको अपने एनालिसिस को उसमें महदूद करना होता है। और अगर नहीं भी पूछा गया तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में रियलिज़म और उसके ऑफशूट जैसे न्यू रियलिज़म, लिबरलिज़म और उसके ऑफशूट जैसे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज़म और कंस्ट्रक्टिविज़म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, ये वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आईआर के एनालिसिस को एसेंशियल बनाते हैं। प्लस करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो तमाम सीएसएस में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो करंट अफेयर्स की सूरत में आईआर पढ़ ही रहे होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जब वो आईआर 200 मार्क्स की साइड पे आते हैं तो चीज़ों में डिटेल थोड़ी ज़्यादा होती है और थ्योरी इन्वॉल्व होती है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट की डेप्थ करंट अफेयर्स में ना रिक्वायर्ड होती है, ना इन्वॉल्व होती है, ना सब्जेक्ट का वो हिस्सा है। लेकिन आधा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आप करंट अफेयर्स में आईआर पढ़ ही रहे हैं। तो ये एक परसेप्शन है सर, इसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। और हमारे यहाँ एक अप्रोच है, अब आपके सामने पानी का गिलास पड़ा है, बहुत सारे लोग इसे कहेंगे आधा खाली है, बहुत सारे इसे कहेंगे आधा भरा हुआ है। तो ये अप्रोच का फ़र्क है। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को कहता हूँ, 10 साल हो गए मुझे आईआर पढ़ाते हुए, कि आप ये देखें कि जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं, जिन्होंने आईआर रखा था, उनके मार्क्स कैसे आ गए हैं। अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आया था कुछ डीएमसीज जो क्वालिफायर्स की हैं और वो अच्छी स्लॉट्स में, मतलब टॉप 20, टॉप 30 में, टॉप 5-10 में भी हैं, उन्होंने 136, 138 स्कोर किए हैं। मेरे स्टूडेंट्स में थर्ड भी पाकिस्तान में आए हैं स्टूडेंट, सेकंड भी आए हैं, उन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है। तो ये परसेप्शन है, नथिंग एल्स। और पर एक तासुर है कि जी पॉलिटिकल साइंस पंजाब में पीएमएस में है, आईआर नहीं है, तो एक ही रख लेते हैं, तैयारी डबल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट में प्रॉब्लम एज सच नहीं है। अच्छा सर, इसके अलावा थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये भी बताइएगा सर, इस सब्जेक्ट के स्कोप और नेचर के हवाले से कि कौन कौन सी चीज़ें ये सारी सब्जेक्ट इनकम्पास करता है, और साथ में इस पर भी कमेंट कर दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो इसे करंट अफेयर से डिफरेंट बनाती है। देखिए जी, करंट अफेयर्स तो इसे डिफरेंट बनाती है कि इसमें थोड़ी सी जो पास्ट वर्ल्ड अफेयर्स के इवेंट्स उनकी हिस्ट्री हमें ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। जैसे कोल्ड वॉर हमें ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी है आईआर के अंदर पेपर 2 में, इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 और उसके काजेज़ को हमें देखना है। ये चीज़ें हम करंट अफेयर्स में बहुत ओवरव्यू के तौर पे पढ़ते हैं ब्रीफली। अब इसका इंटरलिंक क्या है या इसका ओवरलैप क्या है कि इस सब्जेक्ट को रखने से फ़ायदा क्या हो सकता है, तो उसमें देखें हमेशा एसए के जो टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक आईआर वाला ज़रूर होता है। तो अगर आपने आईआर की 200 मार्क्स की अच्छी प्रिपरेशन की है तो कोई वजह नहीं है कि आप वो एसए अटैम्प्ट
نہ کر سکیں, آپ کو ایک وہ ایج مل جاتا ہے. اسی طریقے سے میں نے جیسا کہ کہا کہ کرنٹ افیئرس کا اگر آپ سلیبس ہی اٹھا لیں تو وہ تو ہے ہی سارے کا سارا آئی آر, بس تھیوری اور کانسیپٹ مائنس کیا ہوا ہے, باقی سب وہ آئی آر ہے. آپ ورلڈ ویو کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ آئی آر والی بیسکس کرنٹ افیئرز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. فار انسٹنس یہاں ہم ورلڈ ٹائمز انسٹیٹیوٹ میں انٹرنیشنل سیکیورٹی بھی کرنٹ افیئرز میں پڑھاتے ہیں. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میں جو ورلڈ بینک, آئی ایم ایف ہے, یو این ہے, اس کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو چیزیں تو یہ آئی آر والی ہیں اور ہم کرنٹ افیئرز میں پڑھا رہے ہیں, رائٹ. تو یہ انالیسس کی بس ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. تیسری چیز یہ کہ ایک جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے سوشیولوجی رکھی ہے تو کرمنالوجی لوگ رکھ لیتے ہیں ساتھ, ایک انٹر لنک سا بن جاتا ہے. تو آئی آر کے حوالے سے سوچا جاتا ہے انٹرنیشنل لا 50% جو ہے نا اوور لیپ ہے, کیونکہ انٹرنیشنل لا لیگل ایک سبجیکٹ میٹر ہے, بٹ اس کی جتنی بھی کیس اسٹڈیز یا ایگزامپلز ہیں وہ ورلڈ پالیٹکس سے ہی ہوتی ہیں. وہ کسی نہ کسی دو اسٹیٹس کے درمیان کوئی مسئلہ, کوئی آئی سی جے کا ججمنٹ یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا کوئی انیشیٹو ہوتا ہے جو ہم انٹرنیشنل لا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یو ایس ہسٹری ہے. اب یو ایس آپ کو بھی پتہ ہے کہ سپر پاور ہے, تو یو ایس کی فارن پالیسی ڈیورنگ دا کولڈ وار, یو ایس کا رول ایز گلوبل لیڈر, یہ والے کویسچن یو ایس ہسٹری میں بھی آئے ہوتے ہیں. اور 20 مارکس کے 2 کویسچن تو لازمی ایسے ہوتے ہی ہیں. تو اگر پاس صرف کرنی ہے یو ایس ہسٹری تو اس کے لیے تو آئی آر اکیلا انف ہے. ریسٹ از دا پاور پلے, ایز مچ ہٹس یو کین ڈو ان یو ایس ہسٹری. یورپین ہسٹری پہلے 200 مارکس کی ہوتی تھی, اب اس کو اسکویز کر کے 100 مارکس میں کر دیا گیا ہے. لیکن سنس 1945 اور بلکہ 1648 ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے لے لیں تو یہ آئی آر والی چیزیں اس میں پیپر 2 والی آ جاتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک آلموسٹ 360 ڈگری اس کے انٹر کنیکشن بتائے ہیں, اسکوپ کے حوالے سے بتائے. اور آئی آر ایک واحد سبجیکٹ ہے جو یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا. آپ آفیسر بن گئے, آپ کو پھر ایم سی ایم سی, ایس ایم سی اور ہر لیول کے اوپر انٹرنیشنل ریلیشنز والے سبجیکٹس اور ٹاپکس اور اسائنمنٹس کا سامنا رہے گا. سر سو دس واٹ اٹ از. اچھا سر, اس میں اب آتے ہیں کرٹیکل بات کے اوپر. اتنے بچے پھر اس میں کیوں فیل ہوتے ہیں, یا جس طرح آپ نے رزلٹ دیکھے ہوں سر سندھ کے پی ایم ایس کے, اس میں بہت ہی زیادہ کم مارکس آئے آئی آر کے اندر. سی ایس ایس کے اندر لاسٹ ایئر بہت ہی زیادہ کم مارکس آئے ہوئے ہیں سی ایس ایس کے اندر. یعنی کہ اگر ہم فیلئر ایشو کی بات نہ کریں تو ایٹ لیسٹ وہ جو اپ ٹو دا مارک والے مارکس ہیں وہ کیوں نہیں بچے لے پاتے؟ ایسی کیا چیزیں ہیں کہ جو وہ کریں تو جس سے اچھے مارکس لے سکتے ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں ویٹ کر رہا تھا کہ یہ کویشچن آئے. دیکھیں اس کا بہت سیدھا جواب ہے. مجھ سے جب اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے نا سر ہم آئی آر میں ہائی اسکور کرنے کی پوزیشن میں کب ہو سکتے ہیں, میں اسے اسٹریٹ فارورڈ آنسر دیتا ہوں, جتنی پریکٹس, جتنا ٹائم آپ ایسے کو دے رہے ہیں, اگر آپ اتنا ٹائم آئی آر کو دیں گے تو اٹ ول پے یو بیک, اٹ ول گیو یو اسکور, اٹ ول پے یو بیک ان ٹرمز آف اوور لیپ ود ادر سبجیکٹس, جو میں نے ابھی مینشن بھی کیا ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں جو دیکھا ہے, میں مارکس بھی لیتا رہا ہوں, پیپرز بھی چیک کرتا ہوں, ویکلی ٹیسٹ بھی چیک کرتا ہوں. اصل میں کیونکہ 12 سبجیکٹس ہیں, اسٹوڈنٹس سم ہاؤ اس کو پورا وقت نہیں دے پاتے. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ پھر جب وقت نہیں دے پاتے تو وہ شارٹ کٹس کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس شارٹ کٹس کے چکر میں نا کوالٹی آف انالیسز اینڈ کوالٹی آف کانٹینٹ along with theoretical application وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. یہ مجھے ریزن سمجھ میں آئی ہے. میں نے ایف پی ایس سی کے ایگزامنرز کی رپورٹس بھی کچھ پڑھی جو آئی آر کے حوالے سے تھی, اس میں بھی انہوں نے یہی ریزن مینشن کی ہوئی تھی کہ اسٹوڈنٹس کا جو رائٹ اپ ان کے سامنے کویسچن کے آنسر کے صورت میں آتا ہے, اس میں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کی اسٹڈی میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, یعنی ان کی اسٹڈی رائٹ ڈائریکشن میں بھی نہیں ہے. انہوں نے فارمولا بک لی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی بک کا, بس فارمولا بک کہوں گا, سب سمجھ جائیں گے, روٹین کی جو بکس ہوتی ہیں. تو اب آئی آر, ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں, دیر آر نو بیڈ اسٹوڈنٹس, دیر آر آلویز بیڈ ٹیچرس. تو جو سی ایس ایس ایرینا میں لوگ آئی آر پڑھا رہے ہیں, کسی حد تک اونس ان پہ بھی جاتا ہے کہ صرف ٹاپک پڑھا دینا ہی میٹر نہیں کرتا, اسٹریٹجیکلی ساؤنڈ بنانا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کو, آپ نے اس کو سکھانا ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, پلس بکس جو فارن آتھرس کی ہوتی ہیں ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کو یوٹیلائز کرنے کا اپنا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, رائٹ. سو دس از وٹ آئی یوز ٹو آبزرو. سر تھینک یو, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. سر لاسٹلی
اب چونکہ ہم نے اس کو وی ہیو ٹو کیپ اٹ شارٹ. سر کچھ اچھے سورسز اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے سر کرسپلی اس پہ پلیز کامنٹ کر دیجیے سر. دیکھیں جی ایک بک ہے وہ تو میرے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹیچرز ریکمینڈ کرتے ہیں, گلوبل پالیٹکس بائی اینڈریو ہیوڈ. اب اس بک کی خاصیت کیا ہے؟ پہلی بات تو جتنے بھی سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹس ہیں نا وہ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آئی آر ہو یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو اس کی وہ تیاری ایک بک سے کر سکتے ہیں. اچھی تیاری کبھی بھی ایک بک سے نہیں ہوتی, ملٹیپل سورسز سے ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ کریمنگ سے جن کی جان جاتی ہے نا رٹا لگانے سے, تو آئی آر از دیئر سبجیکٹ, آئی آر ان کا سبجیکٹ ہے, کریمنگ نہیں کرنی پڑتی. تیسری بات یہ کہ گلوبل پالیٹکس بائی اینڈریو ہیوڈ از اے ویری گڈ بک. اٹ از فریلی اویلیبل آن گوگل ان PDF فارم, یو کین گیٹ اٹ ان پرنٹ ٹو. اب اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس بک کے ہیں کوئی 550 پیجز اور 21 چیپٹر ہیں, 21 چیپٹر. ٹھیک, تھیوریز والے 2 چیپٹر ہیں وہ پڑھنا بہت ضروری ہیں. ورلڈ ہسٹری والا چیپٹر 2 ہے وہ بھی پڑھنا ضروری ہے. چیپٹر 1 بھی پڑھنا ضروری ہے, وار والا چیپٹر بھی پڑھنا ضروری ہے, اور نیوکلیئر والا چیپٹر بھی پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے. اب جو فورن آتھرس کی بکس ہوتی ہیں, خصوصاً امریکن آتھرس کی, ان کی ایک خاص بات ہے. اگر آپ ان بکس کو دیکھیں اور کلرڈ ورژن آپ کے پاس ہے PDF میں, تو اس میں سائڈ باکسز بنے ہوتے ہیں, سائڈ پہ ڈیفینیشنز لکھی ہیں, بیچ میں گرین باکس یا بلو باکس بنا ہوا ہے. ان بکس کا جسٹ یہ ہوتا ہے, اگر آپ پورا چیپٹر نہیں بھی پڑھ پا رہے, آپ ان باکسز میں دی ہوئی انفارمیشن کو ایبزارب کریں اور چیپٹر اینڈ پہ سمری دیکھیں. یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. پلس یہ کہ انٹروڈکشن ہر چیپٹر کا اینڈریو ہیوڈ میں یا گلوبل پالیٹکس جو جان بیلس کی کتاب ہے اس میں بہت اچھا لکھا ہوا ہے. اس سے آپ کو اچھا انٹرو بھی لکھنا آ جائے گا. اور یہ ہیں سورسز. سر آپ کا بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. یہ بڑی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اباؤٹ دا سبجیکٹ آف IR بچوں کے لیے, تاکہ وہ اپنا ڈر ختم کر کے سبجیکٹ کو لازمی آپٹ کریں اور کیسے اچھے مارکس گریب کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا میزبان اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.